الرحیم الحمدللہ الذی هو رحیم بالعباد وهو الذی اعطانا نعمت الاولاد والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی هو افضل العباد وعلى آلہ واصحابہ الی یوم الطلاب اما بعد۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کی ایمانی، اخلاقی، دینی اور ملی اور دوسری طرح طرح کی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں ایک بدترین خرابی جس کے نتائج انتہائی بھیانک نکل سکتے ہیں، وہ ہے آج کے نوجوانوں کا منشیات کے سیلاب میں مبتلا ہونا۔ یہ صورتحال تقریباً ہم سب کے سامنے ہیں، اور کوئی والدین یا معاشرے کا کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے سامنے صورتحال نہیں ہے۔ بدترین صورتحال کم اور زیادہ تقریباً سب کے سامنے ہے۔ ہاں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو طرح طرح کے اپنے مشاغل میں اتنا محو ہیں کہ وہ معاشرے کے عمومی حالات سے بالکل ہی واقف نہیں ہے، وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نظروں میں بچوں کا ڈرگس میں مبتلا ہونے کا کوئی واقعہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر تمام لوگوں کے سامنے بہت ہی تباہی کا منظر بار بار سامنے آتا رہتا ہے۔ حضرات، صورتحال اتنی بھیانک ہے کہ کم عمر بچے بھی منشیات میں مبتلا ہو کر کہیں نالیوں میں پڑے ہوئے ملتے ہیں، کہیں ان کی جانیں نکل جاتی ہیں، کہیں وہ اپنے گھروں کا سارا سامان بیچ کر کے اپنی منشیات کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ کتنوں نے اپنے جسم کے اکثر حصے کو زخمی کر رکھا ہے انجیکشن کر کے۔ کتنے ہی طرح طرح کی جرائم میں مبتلا ہو کر چوریاں کر کے، راستوں میں چیزیں اٹھا کر کے، دکانوں کی شٹر توڑ کر کے، اور اس کا پھر اپنی منشیات کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ واقعات یہاں تک پائے گئے کہ بھائی نے اپنی بہن کے زیورات چرائے جو اس کے والدین نے اپنی بہن کے لیے مہیا کیے تھے، اور اپنی ڈرگز کی ضرورت پوری کی۔ واقعات پائے گئے کہ بیٹا انتظار میں ہے کب میری ماں کی آنکھ لگ جائے گی اور میں اس کے گلے سے یا تو ہار نکال لوں گا یا اس کے کان سے بالی نکال کر کے، تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ واقعات پائے گئے کہ گھر کے اندر سونا چوری ہو گیا، اور گھر والے جو ہے وہ دائیں بائیں ڈھونڈتے رہے اور ایک دوسرے پر شک کرتے رہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ان کا گھر کا بیٹا ہے جو وہ سونا نکال کر کے بیچتا رہا اور اپنی ڈرگز کی ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ صورتحال یہاں تک ہے کہ لڑکوں کے باقاعدہ گروپ نکل کر کے پھر مختلف سیاحتی جگہوں پر پہنچ کر کے ڈرگس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ شرابیں بھی پیتے ہیں، وہ طرح طرح کی منشیات کی چیزیں استعمال کر کے پھر وہاں ڈانسیں بھی کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ واقعات بہت زیادہ بھیانک ہے۔ ایسے نوجوان بھی ہیں کہ جو ڈرگس میں اب اس طرح سے پھنس چکے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ اب ان کے آگے نہ پڑھائی چل سکتی ہے، نہ ان کی صحت واپس لوٹ آ سکتی ہے، نہ وہ معاشرے میں کوئی باعزت مقام پا سکیں گے۔ دینی حالت ان کی پہلے سے ہی ابتر تھی، اب مزید ابتر ہو گئی ہے، اور چونکہ تعلیم بھی مکمل نہیں، روزگار بھی نہیں، اس لیے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی بوجھ ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں بھی ہم اب قابل نفرت ہیں۔ اس لیے گویا وہ زندگی کے مایوس ہو کر کے اب وہ سوچتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہمارا ایک دن گزر جائے، اور کسی طرح سے ہمارا زندگی کے جتنے بچے ہوئے ایام ہیں، جن میں اب خوشیاں نہیں، جن میں حوصلے نہیں، جس میں ولولے نہیں، جس میں اونچی کوئی امیدیں نہیں ہیں، تو اب وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ جن جگہوں پر ڈرگز کو کنٹرول کرنے کے لیے لڑکوں کو جمع کیا جاتا ہے، ان جگہوں پر جا کر اگر دیکھا جائے تو انسان اتنا غمزدہ ہوتا ہے، کیسے اچھے گھروں کے بچے کیسی تباہی کا شکار ہیں۔ یہاں تک کہ بعض جگہ لڑکوں کو رسیوں سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ کھڑکیاں توڑ کر نکل سکتے ہیں، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ
वहाँ दरवाजे तोड़ करके और लोगों को चकमा दे करके फ़रार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारे माशरे में कुछ लोग इस बारे में जो दर्दमंद हजरात हैं, वो जब इसके लिए डाटा जमा करते हैं और हालात मालूम करते हैं और हम सामने लाते हैं, तो डर लगता है कि कहीं इस कौम का मुस्तकबिल ख़त्म ही न हो जाए। ख़याल आता है कि अब जो बच्चे इसमें मुब्तला हो गए, वो ख़ुद भी और वो दूसरों को भी अगर मुब्तला करेंगे तो उसके नतीजे में यहाँ की अगली नस्ल वो जुआरियों की जैसी होगी, शराबियों की होगी, नालियों में पड़े हुए इंसानों की होगी, रातों को सड़कों के किनारों पर रात गुजारने वालों की होगी, गुदड़ियाँ ओढ़ करके गुदड़ियाँ ओढ़ करके और बहुत ही कसमपुरसी की हालत में होंगे और घर वाले बच्चों को घरों से निकालने पर मजबूर हो जाएंगे, या घरों में रोज़ लड़ाइयाँ हो रही होंगी क्योंकि औलाद अपनी मुनशियात के तकाज़े पूरे करने के लिए वालिदैन पर ज़ोर डालेगी, वालिदैन वो तकाज़े पूरे नहीं करेंगे और उसके नतीजे में घरों में झगड़े होंगे। माँ जो है वो नशे में आदी, नशे में तबाहाल बच्चे का साथ देगी अपनी ममता की बिना पर, और बाप जो है वो माँ से लड़ेगा कि तेरी ही शफ़क़त की वजह से बच्चा बिगड़ गया। गरज ये कि घरों में फितने, लड़ाइयाँ, बच्चे तबाह हो जाएंगे और न जाने क्या क्या हालात होंगे। जिन घरों के बच्चे इस लत में मुब्तला हो गए हैं, वो अपने घर वालों के लिए किसी बोझ बने हुए हैं, उसका अंदाज़ा उस वक्त होगा जब उस घर में जा कर के देखा जाए। मुझे याद है जब मेरे सामने एक वालिद ने अपने ऐसे बच्चे को जो 8-10 साल से इसी लत में मुब्तला था, अब उसकी सेहत ख़त्म हो चुकी है और वो वापस आने की उम्मीद में नहीं है और हालात भी इसके वापस आने के नहीं हैं, वो ड्रग्स का इतना आदी हो चुका है कि अब उसे छोड़ने की उम्मीदें नहीं हैं। तो मेरे सामने वालिद ने अपने बेटे से कहा, कब खुदा तुझे मौत दे, कब दुनिया से तू दफ़ा हो जाए और मेरे सर से ये बोझ उतर जाए। उस वालिद से मैंने अर्ज़ किया कि इस तरह की बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तो जवाब में उसने बड़ी दर्दनाक दास्तान सुनाई। कहने लगे, मैं एक बहुत मामूली ज़रिए माश से पैसा कमाने वाला आदमी हूँ, मेरे पास कोई ऊँचा ज़रिया नहीं, ऑटो चलाकर मज़दूरी करके मैं अपने घर चलाता हूँ। इस बच्चे की माँ जो है वो इसी गम में दुनिया से चली गई और वो भी बीमार होकर चली गई। इसके इलाज मुआवजे के लिए भी पैसे नहीं, क्योंकि मैं जो पैसे कमाता था वो ये घर से चुरा करके अपनी ड्रग्स की ज़रूरतें पूरी करता था। इसकी माँ चली गई है। अब मैं ख़ुद ऑटो चलाने वाला हूँ। मेरी हालत ये है कि मैं हार्ट का पेशेंट बन गया हूँ। अब स्टंट डालने के लिए मैंने थोड़े से पैसे जमा किए थे। अब मैं ये देखता हूँ तो यहाँ वो पैसे गायब हो चुके हैं, क्योंकि यही बच्चा उठा के वो ले गया है। मैं उसको समझा भी चुका, मैं उसको मारता भी रहा, मगर ये बच्चा सुधरा नहीं। अब आखिरी ज़रिया यही है, अल्लाह इसको मौत ही दे दे। और वो बच्चा सामने पड़ा हुआ था। गरज ये कि बहुत ही दर्दनाक हालात सामने आएंगे। इसलिए इख्तिसार के साथ दरख्वास्त है कि वालिदैन इस गफलत को छोड़ दें। इसमें पहली ज़िम्मेदारी वालिदैन की है, वो परवाह नहीं कर रहे हैं और अपने बच्चों की लगाम उन्होंने खुली छोड़ दी है। और बच्चे जो हैं वो माशरे में ऐसे लड़कों के साथ उठते बैठते हैं जो इनको इन मुनशियात की आदत में मुब्तला कर देते हैं। उसके बाद फिर ये जब आदी हो जाता है तो फिर ये ख़ुद ही ख़रीदार बन जाता है, उसको फिर कुछ कहने और समझाने की ज़रूरत नहीं रहती है। इस सिलसिले में पहली कोताही वालिदैन की है कि वालिदैन इस सिलसिले में तवज्जो नहीं देते हैं, और या फिर शुरू में जब महसूस होता है तो इग्नोर करते हैं, एराज़ बरतते हैं, उम्मीदें रखते हैं आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, ये चंद दिनों की आदत है, उसके बाद आगे नहीं करेगा। और इस तरह से वालिदैन की इस मुजरिमाना गफलत का नतीजा है कि आपका बच्चा इस दलदल में फंस रहा है और आपकी तवज्जो नहीं हो रही है। और जब ये पूरी तरह फंस चुका होगा तो उसके बाद फिर आप कितना ही समझाएं, कितना ही डांट डपट करें, कितने ही वावीला करें, कितना ही उसके सामने आंसू बहाएं, उसको असर होने वाला नहीं, क्योंकि वो जब आदी हो चुका होता है उसके बगैर उसको लम्हे गुजारना मुश्किल होते हैं। उसके बगैर उसके जिस्म में वो चींटियाँ चलती हैं और चिंगारियाँ निकलती हैं, और जब तक वो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करेगा तब तक उसको करार और चैन नहीं आ सकता है। उसके लिए चाहे घर के बर्तन उठा के बेचने पड़ें, चाहे नालियों के गटर उठा करके उसको बेचने पड़ें, चाहे चोरियाँ करनी पड़ें, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो घर की कीमती चीज़ें मामूली दामों में बेच करके अपनी ज़रूरत पूरी करेगा। ख़ुद मुझे याद है जब एक गाँव के एक लड़के ने ये कहा कि इस वक्त मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर मुझे उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई 500 रुपये भी देगा और फिर मुझे कहेगा अपने मज़हब बदल दो, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है।
اس سلسلے میں والدین کی پہلی والدین سے بڑی دردماندہ اپیل ہے، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا لڑکا، آپ کی بیٹی منشیات کے لت کا شکار ہو چکا ہو اور یہ آپ کے لیے وبال جان بنے گا، اور ایسا وبال جان بنے گا کہ آپ کی اگلی ساری زندگی جو ہے وہ تلخیوں کی اور غموں کی شکار ہو جائے گی۔ بار بار بچوں پر خاموش نظر رکھیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کچھ مشکوک حرکتیں کر رہا ہے تو اسی وقت سے اس کی تربیت اور اس کو بچانے کی فکر کریں۔ اگر والدین یہ نہیں کریں گے، بچوں کو پیسہ مہیا کریں گے، یہ بچے گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، کبھی کسی جگہ پر گروپ بنا کر کے، اور اسی میں اس کے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی ذمہ داری والدین کی ہے۔ بار بار عرض کیا جا رہا ہے، والدین اس سلسلے میں غفلت مت برتیں۔ ایسا نہ ہو آپ کا بچہ آپ کے لیے وبال بیان بن جائے، ایسا نہ ہو کل کو آپ اپنے بچوں کے لیے بددعائیں دینے والے تو بنے لیکن سدھار نہیں ہو سکے گا، اور ایسا نہ ہو آپ کا بچہ آپ کے گھر کے ایک ایک چیز اٹھا کے بیچے گا، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ آپ کی ایسی بدنامی کا ذریعہ بنے گا کہ آپ گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ منشیات کا عادی ہو کر کسی دن کسی نالی میں پڑا ہوا ملے گا، کسی دن کسی ہوٹل کے گیٹ کے نیچے ہوگا، کسی دن کہیں آوارگی میں ہوگا، کسی دن کہیں چوری کا شکار ہوگا۔ تو یہ منشیات کی وبا وہ ہے، اس سے تعلیم بھی ختم، صحت بھی ختم، کردار بھی ختم، اس کا فیوچر ہر اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے۔ دین تو ختم ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ حرام چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب کی بنیاد پر 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہیں، اور یہ منشیات کی تمام قسمیں اسی میں ہیں۔ یہ لانے والے، یہ بیچنے والے، یہ پھیلانے والے، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ گروپ ہوں، چاہے کوئی فورم ہو یا جو بھی ہوں، بہرحال وہ جو بھی اس کو ان تمام پر اللہ کے نبی نے لعنتیں اسی وجہ سے کی ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الخمر جماع الاسم، شراب جو ہے وہ بے شمار گناہوں کی جڑ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان یہ چیز استعمال کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن رہتا ہی نہیں ہے، اور اس کے صحت پر کتنے نقصانات ہیں اور اخلاق پر کتنے نقصانات ہیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں اتنا کہا جا چکا، اتنی یہ بات پھیلائی جا چکی، کتنے بار لوگوں کے آرٹیکل آئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، سمپوزیم ہوتے ہیں، اور اداروں کے اندر پروگرام ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر بیداری نہیں آ رہی ہے، اس کے باوجود اگر والدین کے کانوں پر جون ہیں اور وہ فکر مند نہیں ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ جس اولاد کو بڑی شفقتوں کے ساتھ پال رہے ہیں، آپ کو اپنی اولادوں کے ساتھ جو بڑی امیدیں وابستہ ہیں، یہی اولاد آپ کے لیے وبال جان بنے گی، اور ایسا وبال جان بنے گی کہ اس وبال سے چھٹکارا بھی مشکل ہوگا اور اس وبال کا سدھارنا بھی مشکل ہوگا۔ والدین کی خدمت پر دردانہ اپیل ہے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو سے درخواست ہے کہ آپ کی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے، اور ابھی آپ کو بہت لمبی زندگی گزارنی ہے۔ آپ کی اگلی زندگی میں بڑی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر آنے والی ہیں، خود آپ کی اپنی ذمہ داری، آپ کے ہونے والے بیوی بچوں کی ذمہ داری، آپ کے والدین کی ذمہ داری، یہ تو آپ کے گھر کے اعتبار سے ہے۔ اور اگر آپ کسی دفتر میں کسی ملازمت پر پہنچ گئے تو وہاں دفتر چلانے کی ذمہ داری، اور اگر کسی ادارے میں پہنچ گئے تو اس ادارے کے ساتھ وابستگی۔ غرض یہ کہ آپ کو اپنی زندگی، دینی زندگی گزارنی ہے، معاشی زندگی گزارنی ہے، خاندانی زندگی گزارنی ہے، اور یہ تمام زندگی کامیاب طور سے گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں نہ ہوں، آپ کے اندر یہ برائیاں نہ ہوں، آپ کے اندر یہ عیب نہ ہوں۔ اور اس وقت جوانی میں آپ اپنے آپ کو اگر بچانے میں کامیاب نہیں ہوگے تو آپ کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس وقت اپنے آپ سے آپ کو لڑنا ہوگا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ جب آپ کو کہیں بھی کوئی فرد منشیات کی طرف کھینچنا شروع کر دے، اس وقت اپنے آپ کو ہولڈ پر کر دیں، اس وقت اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیں تاکہ ان انفیکشن کا شکار نہ ہو جائیں، تو آپ اپنی جوانی کو بچا سکیں گے۔ وہ تمام بچے جو اس مصیبت میں، اس لعنت میں گرفتار ہو گئے اور وہ منشیات کے عادی بن گئے، اب ان کا چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ ان کے ساتھ بڑی ہمدردی کی ضرورت ہے، اور جن جگہوں پر، جن سنٹروں پر ان بچوں کو لایا جاتا ہے، وہاں ان کے ساتھ شفقتیں کی جائیں اور وہ خود بھی ارادہ کریں، تو شاید اس مصیبت سے بچ سکیں گے۔ اور اگر وہ بچنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو پھر وہ پورے معاشرے کے لیے بھی بوجھ ہوں گے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی بوجھ بنیں گے۔ تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اس طرف جا رہے ہیں، ان سے دردمندانہ اپیل ہے کہ اپنے آپ کو زہر مت کھلائیں اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی مت مانیں۔ اس وقت وقتی طور پر آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا، ذہنی سکون ملے گا، اور ڈپریشن سے یا ٹینشن سے آپ تھوڑا سا آزاد ہو جائیں گے کسی نشیلی چیز کی استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر میں آپ کو لگے کہ میں بڑی ہوا میں اڑ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آپ محسوس کریں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ مجھے بڑا سکون مل رہا ہے، لیکن یہ وقتی سکون در حقیقت آپ کو مستقل اس دلدل میں گھسیٹ رہا ہے۔
اس سے اپنی وار کو بچائیں۔ ایسے تمام لڑکوں سے تعلقات ختم کر دیں جو اس لت کا شکار ہیں، ایسے تمام لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیں جو آپ کو اس میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے تمام اداروں سے دور رہیں جن اداروں کے ذریعے سے یہ چیز پھیل رہی ہو۔ غرض یہ کہ اپنی جوانی کی خود کی حفاظت کریں۔ بس بات کنکلوڈ کرتے ہوئے والدین سے درخواست ہے کہ یہ غفلت چھوڑ دیں، یہ آنکھ بند کر کے رکھنا کا رویہ بدل دیں اور اپنی بچوں پر کڑی نگرانی رکھیں، ان کے خرچے کم کر دیں، جو پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے وہ کس کس چیز پر خرچ کر رہے ہیں اس پر نظر رکھیں، ان بچوں کی وقتی ضد پر اور ان کے وقتی شوق پر ہاتھ کھلا چھوڑ کر کے ان کو آزاد کر کے چھوڑ دینا اور اس کے نتیجے میں برباد ہو جائیں گے۔ اور نوجوان لڑکے جو ہیں وہ خود اپنی حفاظت کریں۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کو ان کے ضد کی بنا پر، اس کے اصرار کی بنا پر پیسہ دیتے ہیں اور یہ بچے کہیں گھومنے کے لیے کسی ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، کسی دوسری جگہ پر پہنچتے ہیں اور وہاں طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے پہلے مجرم وہ والدین ہیں جن والدینوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ یہ اولادیں حاصل کی ہیں اور اللہ نے اولادیں عطا کی ہیں، مگر یہی اولادیں آگے چل کر ان کے لیے وبال جان بنیں گی۔ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا سنا کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ نے بہت ساری باتیں دعاؤں کے ذریعے سے امت کو سمجھائی ہیں۔ چنانچہ آپ ایک دعا کیا کرتے تھے جس کے مبارک کلمات اس طرح سے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، یا اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں، ایسی خاتون سے پناہ چاہتا ہوں جو خاتون مجھے وقت سے پہلے بڑھاپے کو پہنچا دے۔ اور اگلی دعا آپ نے فرمائی ومن والد یکون علیہ وبالا، اور ایسی اولاد سے میں پناہ چاہتا ہوں جو میرے وبال بن جائے۔ اس طرح کی تمام دعاؤں کو پڑھ کر کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تو کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جس کا آپ کو اتنا ڈر ہوگا کہ یہ خاتون آپ کو وقت سے پہلے بڑھاپے کو پہنچا دے، اور آپ کے گھر میں تو کوئی مبارک اولاد ایسی نہیں ہے جو آپ کے لیے ایسی اذیت کی چیز بن جائے جس کے بنا پر آپ کو یہ دعا کرنی پڑ رہی ہے، یا اللہ میری اولاد میرے وبال نہ بن جائے۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت جویریہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ ہیں، حضرت ام حبیبہ ہیں، یہ تمام حضرت زینب ہیں، غرض یہ کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ، یہ تمام ازواج مطہرات اس کائنات کی سب سے مقدس ترین خواتین ہیں۔ ان خواتین کے بارے میں تو نہیں سوچا جا سکتا کہ ان میں سے کوئی خاتون اللہ کے نبی کے لیے اتنا ٹینشن پیدا کریں گے کہ آپ کو یہ دعا کرنی پڑی۔ اسی طرح سے آپ کی اولادوں میں حضرت صاحبزادگان جو ہیں وہ تو دودھ پینے کی حالت میں یا طفلگی اور بچپنی کی زندگی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے ہاں پہنچ گئے، اور آپ کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور اخیر میں فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ ازواج، یہ بنات طیبات، یہ آپ کی صاحبزادیاں، 3 صاحبزادیاں تو دنیا سے رخصت ہو گئی آپ کی موجودگی میں، ایک صاحبزادی جو جنت کی تمام خواتین کے سردار ہے فاطمہ، ان کے بارے میں تو نہیں سوچا جا سکتا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ابا جان کے لیے ایسی پریشانی بن جائیں گی کہ اللہ کے نبی کو دعا کرنی پڑے یا اللہ میری اولاد میرے وبال نہ بن جائے۔ جب یہ صورتحال تھی ہی نہیں، پھر اللہ کے نبی نے یہ دعا کیوں کی؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں ایک طرف سے والدین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ایسا نہ ہو تمہاری اولادیں تمہاری غفلت کی وجہ سے، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے، تمہاری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اور تمہارا ضرورت سے زیادہ شفقت کرنے کی وجہ سے بگڑ جائیں اور یہ تمہاری وبال بن جائے۔ تو یہ اصل میں انڈائریکٹلی بالواسطہ والدین کو چوکنا کیا گیا کہ تم غفلت مت برتنا ورنہ تمہاری اولادیں تمہاری وبال بن جائیں گی، اور اولادوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی ایسی نہ بنے کہ جو والدین تم کو اپنی شفقتوں سے پال رہے ہیں اور جو تم اپنے والدینوں کے لیے مستقبل میں سہارا بننے والے ہو، ایسا نہ ہو مستقبل کا سہارا بننے کے بجائے، ایسا نہ ہو کہ اپنے دین کے سپاہی بننے کے بجائے تم مستقبل میں اپنے والدین کے لیے وبال جان بن جاؤ، اور تمہارے والدین مجبور ہو کر یہ دعا کرنے لگے یا اللہ اولاد کے وبال سے ہمیں بچا اور اولاد کے عذاب سے ہمیں بچا۔ بہرحال والدین کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے
کہ آج کے اس ڈرگز کے پھیلاؤ کے ماحول میں اپنے بچوں کو بہت سختی کے ساتھ قابو کریں اور بہت اہتمام کے ساتھ قابو کریں، اور قابو کرنے میں یہ دیکھیں اگر بچہ بچا ہوا ہے تو شکر پڑھیں، آئندہ سخت نگرانی کریں، اور اگر بچہ مبتلا ہونا شروع ہو گیا ہے تو واپس لانے کی کوشش کریں، اور اگر بچہ مبتلا ہو چکا ہے تو کسی ماہر سے، جاننے والے سے، کسی عالم سے، کسی ڈاکٹر سے، اور جو اس فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں ان سے مشورہ کریں کہ ہمارا بچہ اس میں مبتلا ہو گیا ہے، اب ہم اس کو کیسے واپس لا سکتے ہیں، اور اس وقت صرف شفقتیں زیادہ برتنی ہیں، سختیاں نہیں کرنی ہیں، کیونکہ سختی کرنے کا وقت نکل چکا ہے، اب تو اس کو شفقتیں کر کے محبتوں کے ساتھ اور اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے۔ اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اچھی طرح سے، ایسے تمام آپ کے فرینڈز، ایسے آپ کے تمام دوست، ایسے آپ کے تمام رشتہ دار لڑکے، اور ایسے تمام آپ کے دائیں بائیں کے لوگ، چاہے وہ کلاس فیلو ہوں، چاہے وہ آپ کے کلیگ ہوں، جو آپ کو اس میں مبتلا کر رہے ہیں، ان سے دور رہیں، اور چاہے ان کے ساتھ تعلقات بالکل ختم کرنے پڑیں۔ اور اگر یہ دوستیاں چلتی رہیں تو یاد رکھیں یہ دوستیاں قیامت کے دن وبال ہوں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ جس ایک نے دوسرے کو خراب کر دیا، غلط راستے پر ڈال دیا، یہ آدمی قیامت دن کہے گا اے میرے رب مجھے دکھا دیجئے، جس نے مجھے اس غلط راستے پر ڈال دیا، میں اپنے پاؤں سے اسے روندوں گا، مگر وہ ہونے والا نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا وقال الذین ربنا ارنا الذین اضلانا، یا اللہ ہمیں دکھا دیجئے وہ کہاں ہیں، وہ جن تھا یا انسان تھا، اضلانا جن نے ہم کو گمراہ کر دیا، غلط راستے پر ڈال دیا، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم اپنے پاؤں کے ذریعے سے ان کو رون دیں گے۔ اور نوجوان لڑکے سمجھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ظالمو، تم قیامت کے دن اپنی انگلیاں کاٹو گے اس افسوس کی بنا پر کہ میں نے فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جاری رکھا، میں فلاں کمپنی میں رہا، میں فلاں فرینڈ سرکل میں رہا، میں فلاں دوستوں کے ساتھ رہا، انہیں مجھے برباد کر دیا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، مجھے اس ایسے برباد نہ کیا ہوتا۔ ہم نے بھی دیکھا ایسے نوجوان لڑکوں کو کہ جو بہت اچھا، صحت مند، با کردار، اچھے شریف گھر کا، معزز گھر کا تھا، لیکن جب ایک ایسے لڑکوں کے ساتھ جو اسی ڈرگز کے عادی تھے اور آوارہ تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر وہ اسی عادت کے شکار ہو گیا، پورے معاشرے میں ان کی عزت گر گئی، اب وہ گھر کے باہر نکلنے بھی قابل نہیں ہے، صحت بھی ختم، کردار بھی ختم، تعلیم پڑھنے کے قابل نہیں، ہر وقت ٹینشن میں، اور بدن سوکھ رہا ہے، اور کپ کپی ہر وقت طاری رہتی ہے۔ اللہ کرے یہ دردمندانہ گزارشیں ہمارے والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی نصیحت کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔